بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے عظیم فرزند و سپہ سالار۔ دوستو، عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات واضح نہیں کہ آپ نے صحابیت کے معراج کو پایا ہے، لیکن اس حقیقت پر سب قائم ہے آپ کی ولادت عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی ہوئی تھی۔ اسلام کے اس عظیم سپہ سالار اور خوف الہی کی عظیم تر فکر کا ذکر شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے اپنی نظم شکوہ میں ایسی خوبصورتی سے کیا کہ آج بھی عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی ہیبت ناک آواز سنائی دیتی ہے۔ دوستو، حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے 622 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں آن کلی اپنی زندگی کو اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے وقف کر رکھ دیا اور اسلام کے جھنڈے المغرب کو موجودہ مراکش میں گاڑ دیے۔ 670 عیسوی میں آپ نے مصر کی صحراؤں کو چیرتے ہوئے شمالی افریقہ تک پہنچ کر اہل مغرب کو اسلامی پرچم کے آگے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ شمالی افریقہ میں مصر تو عہد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہی فتح ہو گیا تھا اور اس کے بعد لیبیا پر بھی قبضہ کر لیا تھا، اور پھر مسلمانوں کا سامنا اہل مغرب بربر سے ہوا۔ بربر بڑی جنگجو قوم تھی۔ مسلمانوں نے بربروں سے نہایت سخت لڑائیاں لڑی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کو افریقہ کا جنرل مقرر کیا۔ یہاں پر بربر قوم آباد تھی۔ ان میں اکثر قبائل حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور پھر افریقہ کے فتح میں عقبہ بن نافع کے ساتھ رہے۔ افریقی ممالک فتح ہو جاتے تھے، لیکن چونکہ وہاں پر لشکر اسلامی کی کوئی مستقل چاونی نہیں تھی، اس لیے لشکر اسلام جب واپس ہی جاتا تو یہ عہد توڑ دیتے تھے اور دشمنان اسلام کے ساتھ مل کر اہل اسلام کو نقصان پہنچاتے تھے۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے حفاظتی نقطہ نظر سے یہاں پر ایک چاونی بنانے کا ارادہ کیا اور اس کے لیے اسی جگہ کا انتخاب کیا جو اپنے ہیبت اور خوفناک میں اپنی مثال آپ تھی۔ یہ ایک گنجان جنگل تھا جو طرح طرح کی درندوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہاں کے مقامی لوگوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے جب وہ اس جنگل کا تصور کرتے تھے۔ امیر لشکر حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ 18 یا 19 جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم تعالی اجمعین کو ساتھ لیا اور جنگل میں داخل ہو گئے۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ ایک ٹیلے چڑھ گئے اور یوں اعلان فرمایا کہ اے موذی درندوں اور جانوروں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ہیں اور یہاں آباد ہونا چاہتے ہیں، بس اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ لہٰذا اس اعلان کے بعد اگر ہمیں کوئی نظر آ گیا تو ہم اسے مار دیں گے۔ اللہ جانے اللہ کی اس ولی کے اعلان میں کیا تاثیر تھی کہ جانوروں کی گروہ اس جنگل سے نکلنے لگے۔ چشم فلک نے دیکھا کہ شیر اور بھیڑیا اپنے بچوں کو منہ میں اٹھائے جنگل سے نکل رہے تھے۔ بربر قوم جو اس جنگل میں اچھی طرح واقف تھی، اسلام کی اس روشن دلیل کو دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حیاتیات اور طبقات الارض کے ماہرین آج تک پریشان ہیں کہ عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کے اعلان میں ایسا کیا تھا کہ جنگلی درندے بھی تابعدار ہو گئے۔ مسلمانوں نے اس جنگل کو بسایا اور اس تاریخ شہر کا نام قیروان ہے، جو 40 مربع میل پر پھیلا ہوا تھا اور آج بھی تیونس سے 160 کلومیٹر جنوب کی جانب واقع ہے۔ شمالی افریقہ کو فتح کرنے کے بعد جب عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ گھوڑے کو بحر اوقیانوس تک پہنچے تو فرد جذبات سے اپنے گھوڑے کو بحر اوقیانوس کے پاس میں ڈال کر کہنے لگے کہ اے اللہ، اگر آج یہ سمندر میری راہ میں حائل نہ ہوتا تو دنیا کے آخری کونے تک تیرے نام کو بلند کرتا۔ دہشت تو دہشت ہے، صحرا بھی نہ چھوڑے، ہم نے باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ دوستو، عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے یہاں پر جامع مسجد کی بنیاد رکھی جسے مسجد قیروان کا نام دیا گیا۔ تاریخ اسلام کا یہ عظیم فاتح اور جنرل 683 عیسوی میں مفتوحہ علاقوں سے واپسی کی سفر میں مقامی بربر باغیوں کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی درجات بلند فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو پلیز لائک کر دے۔ شکریہ۔